وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور واسطے اس شخص کے جو ڈرتا ہو رب کے حضور کھڑے ہونے سے دو باغات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے تفسیر میں۔ وہ مزدوری کے لیے ایک گاؤں سے گزر کے آگے جاتا تھا۔ اس گاؤں میں کوئی بڑی مالدار اور صاحب جمال و جلال عورت تھی۔ وہ کہیں اس نوجوان پر عاشق ہو گئی اور اس نے بڑے ہیلے حوالے سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ یہ نوجوان مزدوری تو کرتا تھا لیکن تقوادار اور پرہیزگار بہت تھا۔ بعض مزدور بھی اپنی مزدوری کے ساتھ ولایت رکھتے ہیں۔ اس خاتون نے کسی ہیلے حوالے سے اس کو طلب کیا، اور جب اس نے اس کا کام نہیں کیا تو اس نے کوئی ایسی ضرب لگائی یا یہ خدا کے خوف سے گناہ سن کر مر گیا۔ اس نے نوکروں سے پکڑوا کے کہیں پھینکوا دیا۔ بات مشہور ہو گئی، تدفین ہو گئی، اور حضرت عمر کو پتہ چلا۔ مستدرک حاکم میں ہے اور مولانا اشرف علی صاحب نے تعلیم الدین صفحہ 8 پر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر اس کی قبر پر آئے اور صاحب قبر سے خطاب کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اللہ کے خوف سے مرا ہے۔ تو حضرت عمر کی کرامت تھی اور ہر کی عادت تھی کہ آواز آئی، حضرت عمر نے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کے خوف کی وجہ سے مرا اللہ اس کو 2 باغ دے گا۔ تو اس نے کہا آتانیہما ربی، اللہ تعالیٰ نے دونوں باغ مجھے نصیب فرمائے۔ امام احمد کے مسند میں ایک روایت ہے اور وہ بخاری کی شرطوں پر ہے، اس میں ہے کہ یسمعون واحیانا یجیبون، سنتے تو ہیں لیکن روز جواب نہیں دیتے، جب کبھی خدا چاہے تو بطور کرامت کی آواز آ جائے۔